اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 208 سے 220 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکری وما کنا ظالمین۔ ترجمہ: اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے، نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ وما اہلکنا من قریہ، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم پہلے ظالم لوگوں کے پاس ڈر سنانے والے بھیج کر ان پر حجت قائم کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی جو لوگ رائے راست پر نہیں آتے اور حق قبول نہیں کرتے ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں، تاکہ ان کی ہلاکت دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہو اور وہ ان جیسی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون۔ ترجمہ: اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے، اور نہ ہی وہ اس قابل تھے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ وما تنزلت به، اور اس قرآن کو لے کر نہ اترے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں ان کفار کا رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے جس طرح شیاطین کاہنوں کے پاس آسمانی خبریں لاتے ہیں، اسی طرح وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قرآن لاتے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے، اور نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ قرآن لے کر آئیں، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کی طاقت سے باہر ہے۔ وہ تو فرشتوں کا کلام سننے کی جگہ آسمان سے شعلے مار کر دور کر دیے گئے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، جب تک کہ فرشتہ اس کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچا نہ دے اس سے پہلے شیاطین اس کو نہیں سن سکتے۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ ترجمہ: تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا ورنہ تو عذاب والوں میں سے ہو جائے گا۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا۔ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اقدس علیہ السلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے لوگو، جب کافروں کا حال تم نے جان لیا تو تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اے محبوب، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ، پھر اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ وَأَنذِرْ، اور اے محبوب ڈراؤ۔ اس سے پہلی آیات میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلیاں دی گئیں، پھر آپ کی نبوت پر دلائل قائم کیے گئے، پھر منکرین کے سوالات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے گئے۔ اب یہاں سے چند وہ امور بیان کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق اسلام کی تبلیغ اور رسالت کے ساتھ ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم۔ ابتدا میں دین اسلام کی دعوت پوشیدہ طور پر جاری تھی، پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں۔ حضور پرنور علیہ السلام نے انہیں اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور خدا کا خوف دلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے آواز دی: اے بنی فہر، اے بنی عدی، قریش کی شاخوں، یہاں تک کہ تمام لوگ جمع ہو گئے، اور جو خود نہ جا سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ آ کر بتائے کہ بات کیا ہے۔ ابو لہب بھی آیا اور سارے قریش آئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ مجھے سچا جانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ سے ہمیشہ سچ بولنا ہی سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں آپ لوگوں کو قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں،
جو سب کے سامنے ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بکواس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ترجمہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کو ڈر سنائیں۔ اس کے بعد جو لوگ صدق و اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، خواہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لطف و کرم فرمائیں، اور جو لوگ آپ کا حکم نہ مانیں تو آپ ان سے اور ان کے اعمال سے بیزاری کا اظہار کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ ترجمہ، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا رحم فرمانے والا ہے۔ وتوکل، اور بھروسہ کرو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیں، جو کہ اپنے دشمنوں کو مغلوب کرنے اور اپنے محبوب بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان مشرکین میں سے یا ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنا کام اس کے سپرد کر دے جو اس کے کام کا مالک اور اسے نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ تمہارے دشمنوں پر اپنی قوت سے غالب ہے اور اپنی رحمت سے ان کے خلاف تمہاری مدد فرماتا ہے۔ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم۔ ترجمہ، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورہ فرمانے کو دیکھتا ہے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ الذی یراک، جو تمہیں دیکھتا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس پر بھروسہ کریں جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ آدھی رات کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں قیام سے دعا کے لیے کھڑا ہونا مراد ہے، اور بعض کے نزدیک مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس مقام پر آپ کو دیکھتا ہے جہاں آپ ہوں۔ وَتَقَلُّبَكَ، اور تمہارے دورہ فرمانے کو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ اپنے تہجد پڑھنے والے اصحاب کے حالات ملاحظہ فرمانے کے لیے رات کے وقت گھومتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے اور معنی بھی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ امام بن کر نماز پڑھاتے ہیں اور قیام، رکوع، سجود اور قعدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں میں آپ کی آنکھ کی گردش کو دیکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آگے اور پیچھے سے یکساں ملاحظہ فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، مجھ پر تمہارا خشوع اور رکوع مخفی نہیں، میں تمہیں اپنے پس پشت دیکھتا ہوں۔ نمبر 3، بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ساجدین سے مومنین مراد ہیں، اور معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک مومنین کی پشتوں اور رحموں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آباء و اجداد سب کے سب مومن ہیں۔ انہ هو السمیع، بے شک وہی سننے والا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو سننے والا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل اور نیت کو جاننے والا ہے۔